بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کس طرح لکھا جانا چاہیے، عدالتوں کی اس بارے میں کیا فیصلے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ اگر لکھا ہوا ہو تو کیا عورت کو دینا ضروری ہوتا ہے، کون سا حق مہر ہے جو عورت کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور کون سا ایسا حق مہر ہے جو کہ نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہو اور عورت کو نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں جی، اب حق مہر کے حوالے سے آپ ایک بات کلیئر کر لیں۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بہت سے ولاگ کیے ہیں، لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ اب تو عدالتوں نے حق مہر کے بارے میں جائیداد جو بھی نکاح نامے پہ لکھی گئی ہو اس کے بارے میں اتنی سختی کر دی ہے۔ عدالتوں نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ نکاح نامے پہ کوئی بھی جائیداد لکھی گئی ہو، وہ چاہے حق مہر کی صورت میں لکھی گئی ہو، تحفے کی صورت میں لکھی گئی ہو، کسی شرط کی صورت میں لکھی گئی ہو، کسی بھی انداز میں لکھی گئی ہو، تو اس کی حقدار عورت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ لوگ جذبات میں آ کے، شوق میں آ کے، محبت میں آ کے رشتوں کو نبھانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں جی کہ جناب ابھی جب شادی کے وقت جو ہے وہ نکاح نامہ میں جائیداد لکھ دیتے ہیں، اور صرف ان کے ذہن میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ ہم صرف جو ہے یہ وقت کو گزار رہے ہیں، یا ہم یہ رشتہ داری نبھانا چاہتے ہیں، یا ہم یہ کسی محبت میں آ کے یہ لکھ رہے ہیں اور ہمیں دینی نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں یہ جائیداد دینی نہیں پڑے گی تو وہ 100% غلط سوچتا ہے۔ اب آپ بات ذہن میں رکھ لیں، ہائر کورٹس نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ کے اب اس حوالے سے بہت زیادہ فیصلے آ گئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی فیصلے ہیں کہ جی اگر کوئی بھی جائیداد نکاح نامہ میں لکھی گئی ہو اور اس کے بارے میں یہ بات واضح نہ ہو، بڑا مبہم سا لکھا گیا ہو کہ یہ جائیداد کیوں دی گئی ہے، اس بات میں واضح نہ ہو کہ یہ حق مہر ہے، واضح نہ ہو کہ یہ ہبہ کیا گیا ہے، کوئی گفٹ دیا گیا ہے، یا کسی اور شرط میں وہ لکھی گئی ہو، اگر واضح نہ بھی ہو تو عدالت پھر بھی کہتی ہے کہ اس کی جو تشریح کی جائے گی وہ عورت کی فیور میں کی جائے گی۔ میننگ دیئر بائے عدالتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی جائیداد اگر نکاح نامے پہ لکھی گئی ہو، ہاں صرف یہی نہیں ہے، ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف دولہا ہی اس میں ذمہ داری نہیں لیتا، دولہے کا والد لے لیتا ہے، کوئی بھی دولہے کا کوئی رشتہ دار لے لیتا ہے، تو وہ بھی اس بات کا پابند ہے۔ ہم بعض اوقات سم ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دولہے نے لکھا ہی نہیں ہے، جی یہ دولہے کے والد نے لکھا ہے، دولہے کے کسی اور دوست نے لکھا ہے، کسی رشتہ دار نے لکھا ہے، تو وہ اس بات کے پابند نہیں ہوں گے دینے کے۔ تو یہ بھی غلط فہمی آپ ذہن سے نکال دیں۔ کوئی بھی جائیداد کسی بھی شخص کی طرف سے نکاح نامہ میں لکھی گئی ہو تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ جائیداد جو ہے وہ عورت کی ہوگی، بیوی کی ہوگی۔ آپ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ جب کل عورت وہ آپ سے جائیداد مانگے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں دیں گے۔ اگر وہ عورت عدالت میں چلے جاتی ہے وہ جائیداد لینے کے لیے، تو آپ 100% شیور ہو جائیں کہ وہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ عورت کے حق میں ہوگا، اور وہ جائیداد جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی، ہر وہ جائیداد جو کہ آپ نے نکاح نامہ میں لکھی ہوگی۔ اب اس حوالے سے آپ بہت محتاط ہوا کریں۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نکاح شادیوں میں لوگ بغیر اس سے، ان کو قطع نظر وہ کہ جی اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، ان کو اس بات کا لا علمی کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں، سم ٹائمز جان بوجھ کے لکھتے ہیں۔ ان کو لکھنے کی حد تک تو یہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ ہمیں ضرور دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے کوئی جائیداد نکاح نامہ میں لکھی ہے تو وہ آپ کو، وہ بیوی کو، اس عورت کو دینی ہوگی۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کئی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔